جب کوئی اس کے بارے میں رائے پوچھے گا تو کوئی نہ کوئی الٹی بات ہی سامنے سے کرے گا. یہ پہچان ہے. شر کے بارے میں زبان کھل جاتی ہے، خیر کے بارے میں زبان گنگ ہو جاتی ہے. چوتھی نشانی کہ انسان اسے اپنے دل میں حقیر سمجھتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے کسی کلمہ گو کو حقیر سمجھنا. اس لیے کہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس نے توبہ کر لی تو شریعت کا قانون ہے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل سکتا ہے، یہ بدل دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب وہ سچی توبہ کرے گا اس کے سارے گناہ اس کی نیکیوں میں بدل جائیں گے تو وہ اس بندے سے زیادہ نیک کہلائے گا. بنی اسرائیل میں ایک گنہگار تھا، ایک نیکوکار تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر نیکوکار سے ہوا. پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا بہت برا ہوں، عمر برائی میں گزر گئی، آخری وقت ہے، اللہ کی رحمت کی امید دل میں لے کر جا رہا ہوں، پلے تو میرے کچھ نہیں. اور آگے گئے، نیک سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ بس آخری وقت ہے، زندگی نیکی میں گزری ہے، بڑا اللہ کا مجھ پر یہ کرم رہا ہے. انہوں نے پوچھا بھئی کوئی آخری تمنا؟ کہنے لگا آخری تمنا یہ ہے کہ جیسے وہ فلاں ہے نا، بس مجھے اس حال مجھے اللہ آخرت میں اس کا ساتھ نہ کرے. بس میں ڈرتا ہوں وہ بڑا ہی خطا کار ہے، اللہ مجھے آخرت میں اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرے. جیسے ہی اس نے یہ بات کی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت وحی نازل ہوئی. اچھا یہ اس کو کم نظر سے دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں اس کے ساتھ اکٹھا ہی نہ کرے. اس کو بتا دیجئے وہ بندہ میری رحمت پر نظر رکھ کے آ رہا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو جنت عطا کی، اور چونکہ اس نے یہ کہا میں اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا چاہتا، میں نے اس کو جہنم سے محروم کر کے جہنم میں بھیج دیا. یہ خود جو کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا چاہتا، وہ تو جنت میں گیا، یہ جائے جہنم میں. اس لیے کسی کو کم نظر سے نہ دیکھیں، کیا پتا اس کا کون سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. پانچویں نشانی کہ انسان اس کے راز افشا کرتا ہے اور اس کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے. اگر اس کے کوئی راز ہو، اصول تو یہ ہے نا شریعت کا، المجالس بالامانہ، مجلس کی بات امانت ہوتی ہے. لیکن جب دل میں کینہ آ جاتا ہے نا تو یہ پھر اس کے راز کھولتا ہے. جب کسی کے راز کھولنے کو دل کرے سمجھ لو کینہ موجود ہے. اور پھر بندہ راز اتنے نہیں کھولتا جتنے ہوتے ہیں، اس کو زوم کر کے کھولتا ہے. اس کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات کا بتنگڑ بنا کے پیش کرتا ہے. چھٹی اس کی نشانی
کہ جب دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو تو اس کا مذاق اڑا کر خوشی ہوتی ہے. مذاق اڑا کر خوشی ہوتی ہے, ٹونٹ کر کے دل کو خوشی ہوتی ہے. یہ انسان کبھی مذاق زبان سے بھی کرتا ہے اور کبھی اشاروں سے بھی مذاق کرتا ہے. منہ کے تاثرات سے اس کا مذاق اڑاتا ہے. یہ نشانی کہ دل میں اس کے بارے میں کینہ موجود ہے. اگلی نشانی کہ اس کی غیبت کر کے یا سن کے دل کو خوشی ملتی ہے. غیبت کر کے یا غیبت سن کے دل کو خوشی ہوتی ہے. اور ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ انسان کو موقع ملے تو یہ اس کو ایذا پہنچانے سے گریز نہیں کرتا. ستانے کا موقع ملے ضرور ستاتا ہے. موقع ملے اس کو ایذا پہنچاتا ہے. غصہ دل کی بھڑاس نکالتا ہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اور عجیب بات انہوں نے کہی, فرماتے تھے کہ بہادر کی پہچان میدان جنگ میں ہوتی ہے. بہادر کی پہچان میدان جنگ میں ہوتی ہے. دوست کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے, اور عقل مند کی پہچان غصے کی حالت میں ہوتی ہے. بہت ہی عجیب بات ہے. بہادر کی پہچان میدان جنگ میں ہوتی ہے. دوست کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے, اور عقل مند کی پہچان غصے کی حالت میں ہوتی ہے. اگر اس کو غصہ بھی آ جائے تو وہ غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے, حق کی بات کہتا ہے. وہ غصے میں آ کے حق کے راستے سے ہٹتا نہیں ہے. یہ غصے کا مضمون کتنا اچھا ہے. ہمارے بھائی سلیم صاحب آج کہنے لگے کہ رات آپ کا بیان بڑا لمبا ہو گیا, مگر شکر ہے کہ مضمون غصے کا تھا, لہذا کسی کو غصہ ہی نہیں آیا. تو انسان موقع ملنے پر اس بندے کو ایذا پہنچاتا ہے. آخری اس کی پہچان کہ جس کے بارے میں دل میں کینہ ہوتا ہے, انسان اس کے معاملے میں عیب جوئی اور عیب گوئی میں لگا رہتا ہے. اس لیے شریعت نے عیب جوئی اور عیب گوئی کو بڑا کبیرہ گناہ بتایا. یہ دو علیحدہ گناہ ہیں. کسی میں عیب ڈھونڈنا ایک گناہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے خوردبین فٹ کی ہوئی ہوتی ہے, ہر ایک کے اندر برائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو کسی کی کوئی بات پتہ چلے اس کو ٹاک آف دی ٹاؤن بنا دیتے ہیں, فونوں پہ ادھر ادھر جہاں بیٹھے اسی کا تذکرہ. تو عیب جوئی علیحدہ گناہ, عیب گوئی علیحدہ گناہ, اور کچھ لوگوں میں دونوں گناہ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی ایک وادی بنائی جس کو ویل کہتے ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ.
ان کو کیا عذاب ہوگا؟ آگ کے ستون ہوں گے، اس کے ساتھ ان کو باندھا جائے گا. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. اس آگ کے انگاروں میں اللہ تعالی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس رکھی ہوگی. وہ انگارے اٹھیں گے اور سیدھا اس بندے کے دل کو ٹارگٹ کریں گے. جیسے دنیا میں لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک نشانے پہ جا کے فٹ ہوتا ہے. ان انگاروں میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہوگی. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. اس کے دل پہ آ کے وہ انگارے پڑیں گے. کیوں؟ یہ دنیا میں لوگوں کے دل جلاتا تھا، اب اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے دل کو جلائیں گے. اتنا برا عذاب ہوگا. ایک بات یاد رکھنا، پلے باندھ لینا، بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری. بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہے. بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری، کسی کا دل دکھانا. تو اگر ہم نیت کریں گے کہ ہم نے اپنے دل سے غل کو دور کرنا ہے، اللہ توفیق عطا فرما دیں گے. نیت پہ منحصر ہے. میرے دوستو، کچھ لوگ طہارت خانے سے پاک ہو کر باہر آتے ہیں، اور کچھ لوگ بیت اللہ میں جا کر بھی ناپاک رہتے. یہ تو اپنے پہ منحصر ہے نا، نیت کیا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا انتقام لینا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ بہت بری بات. مومن ایسا نہیں کرتا. مومن میں معافی کا پہلو غالب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بہت پیاری بات فرمائی کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب بتائیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو بھول جائیں، ہمیں معاف کر دیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یاد رکھیں، اپنے دلوں میں نفرت پیدا کر لیں؟ تو جو ہم اپنے بارے میں چاہتے ہیں وہی ہم دوسرے بھائی کے بارے میں پسند کرتے ہیں. بات سمجھنی بہت آسان ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حقوق کا بدلہ لیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حقوق کا بدلہ لیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اور آج ہماری کیا عادت ہے؟ ہم اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط اس وقت غصہ آتا تھا جب حرمت الہی والی کوئی چیز کی ہتک کی جاتی تھی. جب حدود اللہ کے بارے میں کوئی کمی بیشی کی بات آتی تھی تو اس بات پر اللہ کے محبوب کو غصہ آتا تھا، وگرنہ اللہ کے محبوب اپنے حق کے معاملے میں کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نرم ہے، نرمی کو دوست رکھتا ہے. جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر نیکی سے محروم رہا. تو اللہ تعالیٰ کو نرم طبیعت کے لوگ زیادہ پسندیدہ ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ جب تک بدلہ لینے کا موقع نہ ملے صبر کرو، برداشت کرو. جب تک بدلہ لینے کا موقع نہ ملے تو کیا کرو؟ صبر کرو، برداشت کرو. اور جب بدلہ لینے کا موقع ملے تو پھر تم عفو درگزر اور اس کو معاف کرو. جب تک بدلہ لینے کا موقع نہ ملے تب تک صبر کرو، برداشت کرو. اور اگر تمہیں موقع مل جائے اس وقت تم اس کو معاف کر دو. معاف کرنے کی اپنی ایک لذت ہے. دوسرے کی کوتاہی، غلطی کو معاف کرنے میں ایک مزہ ہے. یہ وہی جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا کی ہوتی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ انسانیت میں معافی کی سب سے بہترین مثال فتح مکہ کے دن قائم کی. تاریخ انسانیت اس سے بہتر معافی کی اور کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی. مکہ کے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی تھی. اتنی تکالیف پہنچائی تھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ابو جہل پھر بھی چھوٹا تھا، میرا فرعون ابو جہل اس سے بھی بڑا تھا. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون زبان سے بات کرتا تھا لیکن اس نے بدنی طور پر تو ایذا نہیں پہنچائی تھی. اور یہ فرعون جو مکہ کا تھا یہ تو ہاتھوں سے بھی نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتا تھا. اللہ کے محبوب سجدے میں گئے، اونٹ کی اوجڑی اٹھوا کر اوپر ڈال دی. اب کتنی دیر تک سجدے کی حالت میں منو وزن کے نیچے بندہ رہے، بدبو اوپر سے، یہ کتنی تکلیف ہے ذرا اندازہ تو کر دیکھیے. بڑی تکالیف پہنچی. ان تکالیف پہنچانے والوں کے اوپر آپ فاتح بن کر جا رہے تھے. دنیا کا دستور کیا؟ دنیا کہتی ہے اب ان سے گن گن کے بدلے لیں گے.